2011 میں تالہ گنگ میں جامع بیت السلام کا قیام ہوا، جو کہ بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ جو ایک انٹرنیشنل NGO ہے اور پورے پاکستان میں اس کے تعلیمی اور رفاہی کام ہے. ان کا ایک ایجوکیشنل پروجیکٹ ہے بیت السلام ایجوکیشن کمپلیکس، جس کو ہم جامع بیت السلام بھی کہتے ہیں. اس کا قیام ہوا سب سے پہلے مسجد سے، یہ مین میاں والی روڈ پہ ان کی مسجد ہے، اور ساتھ پھر شروع میں ایک چھوٹے لیول پہ حفظ قرآن کے لیے شروع کیا گیا مسجد کے ساتھ ساتھ ہی. اس وقت یہاں پہ 3 ڈپارٹمنٹس ہیں. ایک ہے ڈپارٹمنٹ آف حفظ قرآن، جس میں تقریباً اس وقت 600 اسٹوڈنٹس پڑھیں. 300 ہیں ہاسٹل میں اور 300 ہیں جو ڈیلی آنے جانے والے. حفظ قرآن میں ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ بچوں کے اندر کوئی ان بلٹ موٹیویشن نہیں ہوتی، تو یہاں پہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں بچوں کی حوصلہ افزائی اس طرح سے ہو کہ ان کو خود سے شوق ہو زیادہ سے زیادہ جلدی یاد کرنے کا، جس کی وجہ سے الحمدللہ ہمارے ہاں ایوریج 2 سے 2.5 سال میں بچے حفظ قرآن کمپلیٹ کر لیتے ہیں. ہمارے پاس او لیولس ہے، اے لیولس ہے اور میٹرک ایجوکیشن ہے. اس میں ہم بچہ لیتے ہیں حافظ قرآن جو 13 ایئرز آف ایج کا ہوتا ہے، اور اس کو ہم ایکولنٹ آف 6th کلاس سے شروع کرواتے ہیں. 13 ایئرس کا ہو، 5th کلاس پاس ہو، حافظ قرآن ہو، ان کو ہم شروع کرواتے ہیں 4 سال کا او لیول کورس. اس میں پہلے 2 سالوں میں ہم ان کو بیسک انگلش اور میتھمیٹکس، اور آپ یقین کریں ہم ان کو جب بچوں کو لیتے ہیں تو لٹرلی ABC سے ہم شروع کرواتے ہیں، اور 2 سال میں ان کو الحمدللہ اتنی انگلش اور میتھ پڑھا لیتے ہیں کہ وہ جو او لیولس کا کورس ہے فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، ایڈ میتھ، کمپیوٹر سائنس، ساری چیزیں وہ انگلش میں پڑھنے کے قابل ہو جاتے ہیں. انگلش کے پیچھے وجہ یہ تھی، اور ہمارا آج تک بھی انگلش پہ فوکس اس لیے ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ انگلش ایسا ٹول ہے جو بہت سارے بچوں کے لیے راستے کھول سکتا ہے آن دا انٹرنیٹ. وہ جو بھی چیز سیکھنا چاہیں ان کو کوئی بیریئر نہیں ہے. پوری دنیا اب انٹرنیٹ پہ آ گئی ہے، اور انگلش لینگویج از اے وے دیٹ دے کین لرن آل دیز تھنگس. جو ہمارا نیکسٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ڈپارٹمنٹ آف ریلیجیس ایجوکیشن، دینی تعلیم کا. اس میں ہم ان کو قرآن، حدیث، فقہ، یہ ساری چیزیں پڑھاتے ہیں، جو کہ ایک 8 سالہ ڈیٹیلڈ کورس ہے، جس کے بعد بچے الحمدللہ ہمارے پاس مفتی بنتے ہیں. تو یہ جو بچے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے حفظ میں اچھی اردو سیکھ لی ہوتی ہے پریکٹس کے ساتھ، 4 سال او لیول میں انگلش سیکھ لی ہوتی ہے، اور جب وہ اپنی دینی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا 24 گھنٹے کا تکلم، یہاں تک کہ ان کے اٹھنے بیٹھنے کا، سونے کا، جاگنے کا 24 گھنٹے کا ماحول عربی لینگویج کا ہوتا ہے. ان کے ہاں لازم ہوتا ہے کہ وہ عربی لینگویج بولیں. اسکول کے جو بچے ہیں او لیولز، اے لیولز کے، ان کے لیے ہمارے پاس روبوٹکس لیب ہے، جس میں وہ بیسک لیگو پروگرامنگ شروع کرتے ہیں. لیگو وہ روبوٹس ہیں جو بچے اسمبل کرتے ہیں، ان کی بیسک سے پروگرامنگ کرتے ہیں اور پھر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں مختلف کمپٹیشنز میں. اس کے ساتھ ساتھ پھر مائکرو کنٹرولر بیسڈ روبوٹکس سکھاتے ہیں، ہم 3D پرنٹنگ سکھاتے ہیں، 3D ماڈلنگ اور پھر اس کی پرنٹنگ ڈفرینٹ پلاسٹک آبجیکٹس کی وہ سکھاتے ہیں. یہ سب کچھ ہے ہمارے روبوٹکس لیب میں. میرا نام حسان عبداللہ ہے، میرا تعلق سرگودا سے ہے. میں اس انسٹیٹیوٹ میں 2019 میں آیا تھا. میں نے یہاں پہ او لیولز کمپلیٹ کیے ابھی یہ 2023 کے اندر، اور ابھی میں نے اپنی درس نظامی کی تعلیم شروع کی ہے. اور جو سوسائٹی ہے روبوٹکس کی، جس کو ہم کہتے ہیں BRC بیت السلام روبوٹکس کلب، اس کا میں پریزیڈنٹ ہوں. جو روبوٹکس کلب کا یہ شروع کرنے کا کانسیپٹ تھا، یہ مدرسے کے لیول پہ جو کمپٹیشنز وغیرہ ہوتے تھے اس سے شروع ہوا تھا. پہلے مدرسے میں جو تھوڑے بہت مقابلے وغیرہ ہوا کرتے تھے، پھر اس کے بعد ہم نے اور امپروو کیا اور اکوپمنٹ زیادہ بڑھائی، اور پھر ہم نے یونیورسٹیز کے ساتھ کمپیٹ کرنا شروع کیا. پہلا ہم نے مقابلہ جیتا تھا 2019 میں ہائی ٹیک ٹیکسلا میں. اس کے بعد سے پھر ہم نے کمپیٹ کرنا شروع کیا، کرتے رہے اور ہماری کافی زیادہ اچیومنٹ ہے. ہم نے UET پشاور میں کمپیٹ کیا، ہم نے روبوٹ میاں لاہور میں کمپیٹ کیا، ہم نے روبوٹ میاں اسلام آباد میں کمپیٹ کیا، NERC میں کمپیٹ کیا، اور ایون کسٹ یونیورسٹی اینڈ یونیورسٹی آف لاہور میں بھی ہم نے کمپیٹ کیا. شروع یہ ایسے ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یہ خود ہی جو YouTube سے ویڈیوز ہوتی ہیں
اس سے سیکھتے ہیں پہلے. پھر یہ بات ہوتی ہے دلچسپی کی. جس کو جتنا زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ اس میں مہارت حاصل کرنے کی سوچتا ہے. تو جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں پھر انہیں جتنا زیادہ انٹرسٹ بڑھتا گیا اتنی زیادہ فیسلٹیز جامعہ دیتا رہا. یہ روبوٹکس کا سلسلہ تھا. یہ شروع ہوا تھا ایک کمرے سے. تو اس کے بعد جب ہم نے اس میں امپرومنٹ حاصل کی اور مہارت حاصل کی, پھر ٹیکا ہے نا ٹرکش میں, اس کی طرف سے یہ لیب ہمیں اسپانسر کیا گیا اور ٹرکش ایمبیسڈر نے اس کا افتتاح کیا تھا. بیسک جو چیز ہوتی ہیں وہ 3 قسم کے روبوٹ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے روبوٹ جو لائن فالو کرتا ہے. لائن میں جنکشنز وغیرہ ہوتے ہیں اور کروز وغیرہ ہوتے ہیں, ٹرنز وغیرہ ہوتی ہیں, گیپس ہوتے ہیں. اس کو سب کو ٹریک کر کے فنش لائن تک پہنچتا ہے. اور دوسرے روبوٹ ہوتے ہیں جو میز سالو کرتے ہیں, دیوار کو ٹریک کرتے ہیں, جہاں پہ اس کو راستہ ملے اس جگہ پہ جاتا ہے, پھر اینڈ تک پہنچتا ہے. اس کے بعد جو روبوٹ ہوتے ہیں وہ سومو روبوٹ یا روبو وار روبوٹ ہوتے ہیں, جو لڑنے والے روبوٹ ہوتے ہیں. وہ دوسرے روبوٹ کو ارینا سے باہر نکالتے ہیں, پش کرتے ہیں, یا دوسرے روبوٹ کو ڈسٹروائے کرتے ہیں. ریسنٹلی ہمارا زیادہ فوکس لائن فالوئنگ پہ اور وال فالوئنگ مین میز اس پہ تھا, اور جس میں ہم نے کافی مہارت حاصل کی. اب ہم روبو وار شروع کیا ہم نے. ویسے ایک سمپل لائن فالوئنگ روبوٹ کے لیے سب سے پہلے جو چیز ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ ہے پی سی بی شیٹ. پی سی بی شیٹ ہمارے پاس موجود ہے. باقی اس کے اوپر جتنے بھی کمپوننٹس ایک چھوٹے سرکٹ سے لے کے جتنا مرضی بڑا سرکٹ بنانا چاہیں تو اس کے ہر کمپوننٹ یہاں پہ موجود ہیں. جامعہ مہد اسلام کی کچن کی بات کریں تو الحمدللہ ہمارے پاس فری آف کاسٹ 3 ٹائم کا بچوں کو اچھا کھانا تھے, جس میں ریوالونگ مینیو ہے. گوشت بھی ہے ہمارے پاس, سبزی بھی ہے, دال بھی ہے, اور صبح انڈے بھی ہیں, چھولے بھی ہیں. مختلف ایک ریوالونگ مینیو ہے جس کے مطابق بچے اچھا صاف کھانا کھاتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس جامعہ مہد اسلام میں 2 ہاسٹلز ہیں. ایک ہے سینئر اسٹوڈنٹس کے لیے, ایک ہے جونیئر کے لیے. تو سینئر اسٹوڈنٹس کا جو ہاسٹل ہے اس میں جو ہمارے پاس عالم کورس کے بچے ہوتے ہیں, بڑے بچے 18+, وہ سارے ہیں. اور ہر کمرے میں بیڈز لگے ہوئے ہیں, اور ہر کمرے میں 4 سے 6 بچے ہوتے ہیں. بچوں کے لیے ایڈیکویٹ اماؤنٹ آف واش رومس 5 فلورس پر ہے. تقریباً وہاں پہ 100 رومز ہیں, اور اس کی تقریباً 600 to 700 اسٹوڈنٹس کی کیپیسٹی ہے. ہمارے پاس شام کے ٹائم 1 گھنٹہ لائبریری کا ہے, جس میں بچے صرف لائبریری بکس ہی پڑھتے ہیں. اس میں ہمارے پاس تقریباً 5000 بکس ہیں الحمدللہ. ہمارے پاس 11 ایئرس کا بچہ ہے, اس کے لیے ہمارے پاس فکشن ہے. ہمارے پاس اس کے لیے جرنل کی بکس ہیں, سائنس کی بکس ہیں, کرنٹ افیئرس کی بک ہیں, اور ایون بایوگرافیز فار چلڈرن آف 11 to 13 ایئرس ہیں. اس کے بعد اگر ہم آئیں تو فکشن ہمارے پاس 13 سے 16 کی الگ ہے. ان میں میچورٹی لیول, لینگویج, ووکیبلری, گرامر تھوڑی سی ایڈوانس ہوتی ہے. اور ہمارے پاس اسی طرح بایوگرافیز کی, ہسٹری کی, کرنٹ افیئرس کی بکس ہیں. 16 اینڈ ابو ہمارے پاس اسلامک بکس ہیں, جن سے بچوں کی اچھی دینی تربیت ہوتی رہے. ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ بچے اگر او لیولس کر رہے ہیں تو صرف جو ان کی ایک سلیبس بک ہے اس تک ان کی ڈپینڈنسی نہ ہو, بلکہ جب وہ او لیولس کر رہے ہیں تو کوئی ٹاپک ٹیچر پڑھائے اس کے مطابق ان کے پاس لائبریری میں مختلف بکس ہوں, تاکہ مختلف ریفرنسز سے وہ دیکھ کے آئیں. اسپورٹس کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ ایک سوئمنگ پول, ہمارے پاس باسکٹ بال کورٹ, فٹ بال گراؤنڈس, ٹیبل ٹینس اور والی بال. یہ بیسک اسپورٹس ہیں جو ہم کراتے ہیں. ٹیکا ایک ٹرکش ایجنسی, گورنمنٹ ایجنسی ہے, ان کے تعاون سے ہم نے 2 ایئرز اگو ایک اسپورٹس کمپلیکس لانچ کیا, جس میں ہمارے پاس یہ ساری فیسلٹیز ہیں. تو ہمارے پاس لیبز ہیں, ہمارے پاس کچن ہے اور ڈائننگ ہے, اور 3 ٹائم میس ہے. ہمارے پاس اسپورٹس کمپلیکس ہے, ہمارے پاس ہاسٹلز ہیں, اور کلاس رومز ہیں. اور کلاس رومز وہ جس میں پروجیکٹرز اور اسمارٹ بورڈز لگے ہوئے ہیں. ان ساری فیسلٹیز کو اویل کرتے ہیں بچے الحمدللہ. لیکن اس سب کے باوجود بچوں کی فیس وہ ہے 0. ہمارے پاس ان ساری فیسلٹیز کے, چاہے وہ ٹیوشن فی ہو, اکوموڈیشن ہو, فوڈ ہو, اس کی فیس بالکل بھی نہیں ہے. فری آف کاسٹ تقریباً یہاں پہ اس وقت ہمارے پاس 2200 بچے فری آف کاسٹ پڑھیں.
2019 میں ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ جہاں پہ ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں اور ایک تعلیمی نظام چل رہا ہے تقریباً 6-7 سال سے، تو اس کو پاکستانی عوام کے لیے پروجیکٹ کرنا بھی ضروری ہے. تو ہم نے اس وقت پھر ایک میڈیا لیب کا انعقاد کیا، ایک میڈیا سوسائٹی ہے اسٹوڈنٹس کی، جس کا پریزیڈنٹ جو ہمارا سینئر اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس میں سے ہوتا ہے، اور میڈیا سوسائٹی میں مختلف سب ڈویژنز ہیں. اس میں ویڈیو ایڈیٹنگ، اس میں ساؤنڈ ایڈیٹنگ، اس میں فوٹوگرافی اینڈ ویڈیوگرافی. اب الحمدللہ ہم نے شروع کیا 3D اینیمیشن بھی، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم بھی انشاءاللہ اسلامک چھوٹے بچوں کے لیے کارٹونز بنائیں. میرا نام عبداللہ بلال ہے اور میں اس وقت لیول 4 میں پڑھ رہا ہوں اور میڈیا سوسائٹی کا پریزیڈنٹ ہوں. لوگوں کے ساتھ ہمیں کنیکٹ ہونا تھا. ہر بندہ سوشل میڈیا یوز کرتا ہے. اب اپنا میسج پہنچانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ہم بھی سوشل میڈیا سے کنیکٹ ہوں، اور تاکہ پھر ہم لوگوں سے صحیح طرح انٹریکشن کر سکیں. جب سٹارٹ ہونا تھا میڈیا لیب کا تو ہمارے پاس کچھ اسپیشل نہیں تھا. کوئی اسپیشل کیمرہ اکوپمنٹ نہیں، کوئی گیئر نہیں، کچھ بھی نہیں. صرف ایک سمپل لیپ ٹاپ تھا اور ایک چھوٹا سا کیمرہ. بس یہ سٹارٹ تھا. پھر کیمرہ سے ساری شوٹنگ ہوتی تھی، لیپ ٹاپ پہ آ کے ایڈیٹنگ، اور لیپ ٹاپ سے ہی اپلوڈنگ، پبلشنگ، سب کچھ. پھر اوور دا کورس آف ایئرس پھر کنٹینیوس محنت ہوئی، اور جب بچوں نے اپنی ڈیڈیکیشن پروو کر دی تو اصل میں سارا کام اسٹوڈنٹس کرتے ہیں. تو یہ بھی سارا اسٹوڈنٹس نے کیا سب کچھ. انہوں نے جب اپنی کیپیبلٹی اور مہارت مطلب اپنی پروو کر دی، پھر اللہ نے ان کو یہ میڈیا لیب دیا. اب اس میں ہمارے پاس بالکل ٹاپ آف دا لائن اکوپمنٹ ہے. آپ کوئی کیمرہ نیم کریں ہوگا، ڈرونز ہو گئے، مائکس ہو گئے، سنہائزر، بویا، سب کچھ. گرین اسکرین ہے، پوڈ کاسٹ کا الگ سیکٹر ہے، اور جو ایڈیٹنگ ہے اس کے لیے ایک مین ہیوی سا کمپیوٹر ہے. باقی بھی 4-5 ہیوی کمپیوٹرز ہیں، مطلب کچھ بھی لائٹ نہیں ہے. آپ کو یاد ہی ہوگا پچھلے سال فلڈز آئے تھے، تو فلڈز میں بیت السلام ٹرسٹ یہ بہت زیادہ ایکٹیو تھا، اور ہمارے اسٹوڈنٹس نے جگہ جگہ پہ گئے. دادو ورسٹ ہٹ ریجن تھا فلڈ کا، وہاں پہ گئے. ڈیرا غازی خان اور کچھ ایسی بھی جگہ تھی جہاں پہ گاڑیاں جا ہی نہیں سکتی تھیں، وہاں پہ کیملز پہ گئے. جہاں کیملز نہیں جا سکتے تھے وہاں بوٹس پہ گئے. تقریباً 3 کنٹینرز، اور یہ ہم نے 10 بوٹس کے ذریعے وہاں پہ پہنچائے. اس کے ساتھ ساتھ پاک نیوی کے ساتھ کولیبریشن کی. ڈیزاسٹرز میں لوگوں کو کھانا دیا، ان کی رہائش کا انتظام کیا ٹیمپرری. اس کے بعد ان کے پرماننٹ ہاؤسنگ کنسٹرکشن سٹارٹ کی. سارے کام یہ بچے کرتے تھے. اور اس میں یہ تھا کہ ہمیں یہ بھی دکھانا تھا کہ بھائی یہاں کام ہو رہا ہے. اس کے لیے پھر ہم نے ڈفرینٹ میڈیا ٹیمز ڈسپیچ کی، اور انہوں نے وہاں پہ شوٹنگ کی، اور ایڈیٹنگ سینٹر پہ ہوتی تھی، پھر وہ ویڈیوز اپلوڈ ہو جاتی. ایسے ڈیزاسٹر کو ہم نے کور کیا. ہم چاہتے تھے کہ جیسے جو مدارس ہیں، اب لوگوں کے مائنڈ میں لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا مدارس کیسے ہوتے ہیں. ود دا پیسج آف ٹائم اسکولز ایڈوانس کر گئے، مگر ان کے ذہن میں ابھی بھی یہی بات ہوتی ہے کہ بھائی جو بھی ہم چھوٹے ہوتے جیسے مدارس ہوتے تھے آج بھی وہ اسی طرح چل رہے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اب اگر آپ دیکھیں تو کافی زیادہ ایسے مدارس ہیں جو ٹائم کے ساتھ کافی ایوالو کر گئے ہیں، کافی ایڈوانس ہو گئے ہیں. ان کے اندر ٹیکنالوجیکل چینجز آئے ہیں، مائنڈ سیٹ، سب کچھ. ہم یہ ان کو بتانا چاہتے تھے کہ مدارس سے جو بچے پڑھتے ہیں وہ بھی کچھ بڑا کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں جب بھی کوئی خبر چلتی ہے کسی ریلیجس انسٹیٹیوٹ کے بارے میں، دینی ادارے کے بارے میں، تو نیگیٹو خبر بہت تیز چلتی ہے، لیکن اگر کوئی پازیٹیو خبر ہو تو اس کو ہم عام طور پہ میڈیا میں نظر نہیں آتی. اسی سب میں ہم نے پوڈ کاسٹ بھی شروع کیے. ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ ہے پوڈ کاسٹ کا. تو جو ہمارے بچے الحمدللہ لیول 3 لیول 4 میں ہیں، سینئر اسٹوڈنٹس تھے جن کی انگلش، جیسے میں نے کہا کہ یہاں سے انہوں نے ABC شروع کیا تھا اور اب وہ انگلش میں روانی سے بات کرتے ہیں، تو انہوں نے پوڈ کاسٹ کی ایک سیریز شروع کی. ان پوڈ کاسٹ میں ڈفرینٹ ٹاپکس ہوتے ہیں. کوئی ان کی نئی فیسلٹی ہمارے بیت السلام میں آئی ہے، اس کے بارے میں پوڈ کاسٹ ہوگا. بچے اپنی ڈیلی لائف، اپنی ایجوکیشن کا طریقہ کار، اپنے ہاسٹل کے بارے میں کوئی پوڈ کاسٹ ہوگا. اس کے بیسک 2 پرپز ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے بچوں کا ایکسپوجر، ہمارے بچوں کا کانفیڈنس، ان کو بات کرنے کا انداز کیمرے کے سامنے وہ آ جائے. دوسرا، اس کے علاوہ ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے بچے
پاکستان کے بھی اور اسلام کے بھی ریپرزینٹیٹیوز ہوں پوری دنیا میں. اس کے لیے جو بھی ان کو ریکوائرڈ چیزیں ہیں، چاہے وہ انگلش لینگویج ہے، عربک لینگویج ہے، سیلف کانفیڈنس ہے، اسپیچ کا انداز ہے، نالج ہے جس کی بنیاد پر وہ بات کر سکیں، چاہے وہ میڈیا لٹریسی ہے، ان سب چیزوں کو ہم بچوں کو اتنا سکھائیں کہ وہ اپنا پیغام پاکستان کا اور اسلام کا ایک پازیٹیو امیج پوری دنیا میں وہ دینے کے قابل ہو. لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دینی طلبہ بھی یہ پڑھائی کر سکتے ہیں اور دینی طلبہ بھی جو ٹیکنالوجی ہے اس میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تو ہم نے ان کے ذریعے جب اپنے سارے ویڈیوز وغیرہ ٹرانسمٹ کی، سب کچھ کیا، تو اس سے ہمیں بہت اچھا رسپانس آیا. اور اب جیسے پہلے ہوتا تھا نا کہ بس مدرسے میں پڑھتا ہے کچھ بھی نہیں آتا، اب یہ امیج لوگوں میں کم ہو رہی ہے کیونکہ اب ان کو پتا ہے کہ بھائی ایسے بھی مدارس آ گئے ہیں جن سے اسکول بھی اب کافی کمپیٹ نہیں کر سکتے.